بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، ہمارا عربک گرامر سیریز کورس چل رہا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کی علامات آپ نے سنی اور ان کو پہچانا، ان کی آپ نے پہچان کی۔ اس کے بعد ہم آپ کو موصوف صفت کی جو علامات ہیں، موصوف صفت کو پہچاننے کی جو علامات ہیں، ان کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ موصوف کہتے کسے ہیں؟ موصوف کی تعریف کیا ہے؟ جس کی کوئی صفت بیان کی جائے، چاہے عام ہے، یعنی جس کی کوئی صفت بیان کی جائے عام ازیں کہ وہ صفت اچھی ہے یا بری ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں موصوف۔ یعنی جس کی صفت بیان کریں ہم، وہ موصوف ہو گیا، خواہ ہم اس کی اچھی صفت بیان کریں یا بری صفت بیان کریں۔ اچھی صفت کی مثال کیا ہے؟ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہوگا جی۔ اور بری صفت کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے بری صفت کی مثال۔ یہ تو ہم نے اس کی تعریف سنی نا، موصوف کی اور صفت کی۔ اب صفت کی آسان تعریف کیا ہے؟ صفت وہ لفظ ہوتا ہے جو موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے۔ پہلے ہم نے موصوف کی تعریف سنی تھی کہ جس کی کوئی صفت بیان کی جائے۔ اب پھر صفت کیا ہوتا ہے؟ صفت وہ لفظ ہوتا ہے جو موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے۔ صفت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ صفت اس تابع کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود موصوف کے اندر پایا جائے یا موصوف کے متعلق کے اندر پایا جائے۔ اس تعریف سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ صفت دو قسموں پر ہے۔ نمبر ایک صفت بحالی ہی، نمبر دو صفت بحالی متعلق ہی۔ صفت بحالی ہی کیا ہے؟ جو اپنے موصوف کی حال کو بیان کرے، جیسے الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو سیدھا ہے۔ اور صفت بحال متعلق ہی کیا ہے؟ جو خود موصوف کی حال کو بیان نہ کرے بلکہ اس کے متعلق کے حال کو بیان کرے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ جیسے من هذه القرية الظالم اهلها، اب ظالم صفت ہے تو یہ موصوف کے حال کو بیان نہیں کر رہی۔ ظالم جو ہے یہ قریہ کی صفت ہے، یہ موصوف کے حال کو بیان نہیں کر رہی بلکہ اس کے متعلق کے حال کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ بستی خود تو ظالم نہیں بلکہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ موصوف صفت کی جو علامات ہیں، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ دو اسم ہوں، دونوں پر الف لام ہو، یہ بھی عام طور پر موصوف صفت ہوں گے۔ یعنی دو اسم ہوں، دونوں پر الف لام ہو، یہ بھی عام طور پر موصوف صفت ہوں گے، بشرط یہ کہ دونوں مفرد ہوں، خواہ مفرد صریح ہو یا تعویلی۔ یعنی تعویلی یہ ہے کہ جیسے با طویل مفرد ہو کر ہم ترکیب کرتے ہیں تو یہاں پر وہ مراد ہے، یا پھر دونوں تثنیہ ہوں یا دونوں جمع ہوں، معنی بھی ٹھیک ہو۔ معنی ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ترجمہ مبتدا خبر کا ہے وہی ترجمہ موصوف صفت کا ہو سکے، یعنی اس صفت کا حمل موصوف پر درست ہو۔ جیسے مثال اس کی کیا ہے؟ الصراط المستقیم، اللہ الرحمن الرحیم، النفس المطمئنۃ۔ نمبر دو اسم ہوں، دونوں پر تنوین ہو تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ دو اسم ہوں، دونوں پر تنوین ہو تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، بشرط یہ کہ پہلا اسم کسی کا نام نہ ہو اور وہ دونوں اسم کانا وغیرہ اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد واقع نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اس میں شرائط رکھی ہیں کہ ایک تو شرط یہ رکھی کہ پہلا اسم کسی کا نام نہ ہو، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ وہ کانا اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد واقع نہ ہو۔ جیسے مثال کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ٹھیک ہے، اب عذاب اور عظیم یہ صفت بن گئی، موصوف صفت، اور صراط مستقیمہ یہ بھی موصوف صفت بن گئے، اجر عظیمہ، فتح مبینہ یہ بھی موصوف صفت بن گئے۔ ہم نے جو شرط رکھی تھی کہ پہلا اسم کسی کا نام نہ ہو، اگر یہ شرط مفقود ہو جائے، یعنی اگر پہلا اسم کسی کا نام ہو تو ابتدائی کلام میں وہ مبتدا خبر بن جائیں گے، جیسے زید قائم۔ اور ہم نے دوسری شرط رکھی تھی کہ وہ دونوں اسم کانا اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد واقع نہ ہوں۔ اگر یہ شرط مفقود ہو
وہ دونوں اسم اگر کانا اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد واقع ہوں. یاد رہے کہ یہاں کانا سے فقط کانا مراد نہیں بلکہ افعال ناقصہ جتنے بھی ہیں نا سب مراد ہیں. تو اب اگر وہ افعال ناقصہ کے بعد واقع ہوتا ہے یعنی کسی فعل ناقص کے بعد واقع ہوتے ہیں دونوں اسم، یا پھر حروف مشبہ بالفعل کے بعد واقع ہوتے ہیں، تو بعض مقامات میں دو الگ خبریں بن جائیں گی. جیسے ان اللہ غفور الرحیم وقان اللہ غفور الرحیم. اب یہاں پر غفور اور رحیم یہ انا کی خبر بن رہی ہے الگ الگ، اور وقان اللہ غفور الرحیم میں غفوراً اور رحیماً یہ کانا کی جو ہے خبریں بن رہی ہیں. تیسری علامت نمبر 3 یہ ہے کہ 3 یا 4 یا 5 اسموں پر اگر الف لام آ جائے نا تو پہلے کو موصوف بنائیں گے اور باقی کو ہم صفات بناتے جائیں گے. جیسی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور. اب دیکھیں آپ، ہم نے کہا 3 یا 4 یا 5 اسموں پر الف لام آ جائے تو ہم پہلے کو موصوف بنائیں گے، باقی سب کو صفت بنائے جائیں گے. اب اللہ اسم جلالت موصوف ہے، رحمان رحیم صفت ہے اس کی. ایسے ہی جو ہے هو اللہ میں اللہ خالق اور الباری المصور ہو گیا. چوتھی علامت موصوف صفت کو پہچاننے کی یہ ہے کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے. کوئی اسم نکرہ ہو اس کے بعد اگر فعل آ جائے تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. شرط اس میں یہ ہے کہ وہ فعل جزا کے مقام میں واقع نہ ہو. کیا شرط ہے جی؟ وہ فعل جزا کے مقام میں واقع نہ ہو. مثال اس کی کیا ہے؟ جیسے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی. دوسری مثال سنیں شرح تعمیل سے حروف تجر الاسم فقط، پھر کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها. ان تینوں مثالوں میں سے پہلی مثال میں دیکھیں لفظ یہاں پر نکرہ ہے، اس کے بعد فعل واقع ہوا وضع، تو لفظ موصوف بنائیں گے، وضع کو ہم صفت بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور حروف تجر، اس کے اندر حروف یہ نکرہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم بنائیں گے موصوف، اس کے بعد فعل واقع ہو رہا ہے تو اس فعل کو جب بعد میں واقع ہوا اس کو ہم ملا کر اس کی صفت بن جائے گی. ہم نے شرط رکھی تھی کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے، اور ہم نے شرط یہ رکھی تھی کہ وہ فعل جزا کے مقام میں نہ ہو. اگر وہ جزا کے مقام میں واقع ہوگا تو پھر موصوف صفت ہم نہیں بنائیں گے. جیسے مثال سنیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتا فی الجنۃ. اب یہاں پر مسجدن جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اس کے بعد بنا فعل آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ فعل جو ہے وہ جزا کے مقام میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو موصوف صفت نہیں بنائیں گے. اور 5ویں علامت موصوف صفت کو پہچاننے کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، یعنی کوئی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے اور اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی بعض مقامات پر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. جیسے مثال سنیے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اور نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ. اب ان مثالوں میں آپ دیکھ لیں کہ ایک قسم وہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد پھر الف لام والا اسم آ گیا، یعنی ربی یا کی طرف مضاف ہے، اس کے بعد الاعلی آ گیا، اسی طرح العظیم آ گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح الشاملہ آ گیا، الکاملہ آ گیا، تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنیں گے. انشاءاللہ موصوف صفت کے متعلق اگلی جو مزید علامات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے.